السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 64 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں ایران کے بادشاہ پرویز کی حکومت کے خاتمے کا احوال بیان کیا گیا ہے، جو کہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا ہی ایک نتیجہ تھا۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد حدیث کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 64۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خط ایک شخص کے ہمراہ بھیجا اور اس سے فرمایا، یہ خط بحرین کے گورنر کو پہنچا دے۔ پھر حاکم بحرین نے اس کو کسریٰ تک پہنچا دیا۔ کسریٰ نے اسے پڑھ کر چاک کر دیا۔ راوی ابن شہاب نے کہا، میرا خیال ہے کہ ابن مصر نے کہا، اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ وہ ہر طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک خط ایک شخص کے ہمراہ بحرین کے گورنر کو بھیجا۔ یہ شخص حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط دیا اور انہیں فرمایا کہ یہ خط بحرین کے گورنر کو پہنچا دیں۔ بحرین جو ہے یہ بصرہ اور عمان کے درمیان ایک شہر ہے۔ تو جب یہ خط بحرین کے گورنر کو ملا تو اس نے وہ خط کسریٰ کو پہنچا دیا۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کا لقب ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ ایران کا بادشاہ جس کا نام پرویز تھا، اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا تو اسے پھاڑ کر پرزہ پرزہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کے اس عمل کی خبر پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی دکھ سے فرمایا کہ اس کی سلطنت بھی اسی طرح ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ اور پھر یہی ہوا۔ بادشاہ ایران کو پرویز کو اس کے اپنے بیٹے نے قتل کیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد 2-3 اور اشخاص نے بھی ایران کا تخت سنبھالا، لیکن حکومتی امور میں انتہائی بدنظمی بڑھ گئی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کر لیا، اور وہ مال و دولت جس پر ایران کے بادشاہ فخر کیا کرتے تھے وہ سب ان سے چھن گیا، حتیٰ کہ ایران کی شہزادیوں کو قید کر کے مدینہ بھجوا دیا گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ ہی تھا کہ سلطنت ایران پرویز اور اس کے بعد دوسرے جانشینوں کے ہاتھ سے بھی نکل گئی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، انہوں نے پتھر کھا کر بھی کسی کے حق میں بد دعا نہیں کی، تو اس موقع پر جب ان کا خط پھاڑا گیا تو انہوں نے کیوں بد دعا دی؟ دراصل وہ خط اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان لانے کے لیے انہوں نے بادشاہ ایران کو بھیجا تھا۔ اس نے نہ صرف اللہ پاک کی وحدانیت کو جھٹلایا بلکہ توہین بھی کی، اور اس نے اپنے تکبر اور جاہ و جلال کے نشے میں اس خط کو پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک کی اور اس کے دین کی توہین برداشت نہیں ہو سکی، تو انہوں نے دکھی دل کے ساتھ یہ الفاظ بولے کہ وہ ہر طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو حدیث مبارکہ بہتر طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔